سب سے پہلے چوتھی جماعت کی تمام طلبہ حضرات کو میرا پیار بھرا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب اپنے اپنے گھروں میں بخیر و عافیت ہوں گے۔ عزیز طلبہ، آج ہم سبق گاندھی جی کے پیج نمبر 47 یعنی 47 سے پڑھیں گے، اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 47 کو نکالو گے اور ہم اس کو پڑھیں گے اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جنوبی افریقہ سے واپسی پر گاندھی جی ہندوستان کی سیاست میں سرگرم ہوئے۔ جنوبی افریقہ سے واپسی پر جب گاندھی جی جنوبی افریقہ سے واپس آیا تو اس نے ہندوستان کی سیاست میں اپنا قدم رکھا۔ انہوں نے انگریزوں کے خلاف آزادی کی تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس وقت یہاں انگریزوں کا راج تھا۔ انگریز ہندوستان پر حکومت کر رہے تھے اور وہ اپنی منمانی یہاں چلا رہے تھے۔ وہ اس ملک کے لوگوں پر ظلم کر رہے تھے۔ گاندھی جی نے یہ سب دیکھ کر ان کے خلاف آزادی کی تحریک چلائی۔ 1942 عیسوی میں ہندوستان چھوڑ دو تحریک شروع کی، یعنی گاندھی جی نے 1942 عیسوی میں ایک تحریک شروع کی جس کا نام تھا ہندوستان چھوڑ دو۔ عوام نے آزادی کے نعرے میں ان کے ساتھ آواز ملا دی تو لوگوں نے بھی بھرپور تعاون کیا، لوگوں نے گاندھی جی کا ساتھ دیا۔ بالآخر 1947 عیسوی میں ہندوستان آزاد ہوا، اور گاندھی جی کی کاوشوں کی وجہ سے ہی اور لوگوں کے تعاون سے بالآخر ہندوستان 1947 میں آزاد ہوا۔ گاندھی جی نے سادہ زندگی بسر کی۔ گاندھی جی ایک سادہ انسان بھی تھا۔ انسان سادہ زندگی ہی پسند کرتا ہے۔ وہ بہت بڑے انسان دوست لیڈر تھے، لیکن اس کے دل میں انسانیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ وہ فرقہ پرستی کے ناصور کے خلاف تھے، یعنی دور جدید میں آج جو ہمارے ملک میں فرقہ پرستی کی آگ لگی ہوئی ہے، گاندھی جی اس کے خلاف تھا۔ وہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، بودھ، پارسی ہر کسی کو انسان سمجھتا تھا اور کہتا تھا کہ آپ انسانوں کی طرح ہی رہو۔ وہ بھائی چارے پر زور دیتا تھا، فرقہ پرستی سے نفرت کرتا تھا۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی آپس میں ہیں بھائی بھائی، ان کی خاص تعلیم تھی۔ یعنی وہ ہر جگہ کہتا تھا، چاہے ہندو ہو یا مسلمان، سکھ ہو، عیسائی، بودھ ہو، پارسی، اب سب آپس میں بھائی بھائی ہے۔ کیوں؟ اب سب ایک اللہ کی مخلوق ہے۔ اب سب کو ایک ہی خالق نے پیدا کیا ہے اور اب سب کا ایک ہی مالک ہے۔ انہیں نے رواداری اور بھائی چارے کو قائم رکھنا سکھایا۔ یعنی گاندھی جی نے کہا کہ آپ کس طرح بھائی بھائی بن کر رہو گے، یعنی وہ تعلیم بھی دی، وہ تربیت کی۔ گاندھی جی رنگ و نسل، ذات پات اور بھید بھاؤ کے سخت مخالف تھے۔ یعنی گاندھی جی رنگ و نسل، چاہے کالا ہو یا گورا ہو، ذات پات، چاہے کوئی برہمن ہو یا کوئی ملک ہو،
اس سب کے مخالف تھے. یعنی وہ سمجھتا تھا کہ وہ بھی انسان ہے, چاہے گورا ہو یا کالو, گورا بھی انسان, کالا بھی انسان. ذات پات کوئی نچلی ذات سے تعلق رکھتا ہے اور وہ بھی اللہ کا ہی بندہ ہے, کوئی بڑی ذات سے تعلق رکھتا ہے وہ بھی اللہ کا بندہ ہے. ان کا ماننا تھا کہ اگر گاؤں خوشحال ہوں گے تو ملک بھی خوشحال ہوگا. یعنی گاندھی جی کہتا تھا کہ جب گاؤں کے لوگ خوش ہوں گے تو ملک بھی خوشحال ہوگا. اس لیے انہوں نے گاؤں اور ملک کی ترقی کے لیے گھریلو دستکاریوں پر زور دیا. تو گاندھی جی نے گاؤں میں گھریلو دستکاری یعنی ہاتھ کے کام پر زور دیا, جو کام ہاتھ سے کیا جاتا ہے. چرخے کو انہوں نے بڑا رواج دیا, وہ خود بھی چرخے پر سوت کاٹتے تھے. یعنی چرخہ جس کو کشمیر میں ہم یندر کہتے تھے, گاندھی جی کے دور میں چرخہ لگ بھگ ہر گھر میں پایا جاتا تھا. وہ خود بھی چرخے پر سوت کاٹتے تھے, یعنی جس کو میں کشمیر میں ہم کہتے ہیں یندر کاتن, ییر کاتن. وہ خود بھی یہ کام کرتے تھے. 30 جنوری 1948 عیسوی میں نتھو رام گوڈسے نے گاندھی جی کو اس وقت گولی مار دی جب وہ عبادت کرنے کی تیاری کر رہے تھے. لیکن بدقسمتی سے 30 جنوری 1948 عیسوی میں ایک بیوقوف انسان, ایک بے رحم انسان, ایک ظالم انسان جس کا نام تھا نتھو رام گوڈسے نے گاندھی جی کو گولی ماری جب وہ عبادت کرنے یعنی مندر جانے کی تیاری کر رہا تھا, کہ عبادت کرنے کی تیاری کر رہا تھا. تو اس وقت اس نتھو رام گوڈسے نے بے رحمی سے گاندھی جی کو قتل کیا, اور اس طرح ہمارا ملک ایک بڑے رہنما سے محروم ہو گیا. تو ہمارے ملک کو ایک بہت بڑا نقصان ہوا اس وقت, جس وقت ایک عظیم انسان اس دنیا سے چل بسا. تو گاندھی جی اب مختصر یہی کہیں گے کہ گاندھی جی ایک اچھا انسان تھا, انسان دوست تھا. وہ ایک اس کا ویژن جو تھا وہ براڈ تھا. وہ بھید بھاؤ سے نفرت کرتا تھا, ذات پات سے نفرت کرتا تھا, بلکہ ہر کسی کو ایک جیسا سمجھتا اور بھائی چارے کی تعلیم ہر کسی کو دیتا تھا. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی آج اس ہندوستان میں بھائی بھائی دوست بن کے رہے, نہ کہ اپنے ملک میں فتنے اور فساد برپا کرے. اگر جب ملک میں فتنے اور فساد برپا ہوتے ہیں تو ملک کی ترقی اس سے نہیں ہو رہی ہے, بلکہ ملک کمزور ہوتا ہے. باقی شکریہ, پھر ملیں گے کل.